السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے سبق آموز ایک سٹوری ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے، اور یہ سچا واقعہ ہے۔ کراچی والے ہو جائے تیار۔ کراچی بایو فلاک فش اور شریم فارمنگ ٹریننگ کا آغاز 4 اور 5 دسمبر کو ہوگی۔ فیس 9000 بامالنچ۔ رجسٹریشن کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ 0300 400 9799 0300 8820 519۔ اس کے بعد میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر یہ میں واقعہ شیئر کرتا ہوں تو شاید کچھ لوگ راہ راست پہ آ جائیں یا اپنی سوچ چینج کر لیں۔ تو اگر سوچ چینج کر لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ملک کی اکانومی پہ بڑا فرق پڑے گا، اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ میرا کیونکہ زرعی رقبہ جو ہے وہ تو جھنگ میں ہے، تو میں پچھلے دنوں وہاں گیا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ ایک میرے پاس پنچایت آ گئی۔ وہ اکثر جب میں وہاں ٹھہرتا ہوں تو لوگ اپنے مسئلے مسائل میرے پاس لے کے آتے ہیں، تو میں ان کو، وہ سمجھتے ہیں کہ میں ذرا اس میں گرپ رکھتا ہوں کہ میں لاجک کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو میرے پاس ایک خاتون آئیں جن کے شوہر بھی ساتھ تھے اور 2-3 بھائی بھی ساتھ تھے، کہ جی میرے بھائی نے میرے ساتھ 2 نمبری کر لیا۔ آج سے 7 سال پہلے میں نے ان کے ہاں زیور رکھوائے تھے، کیونکہ خواتین کو یہ لگتا ہے کہ ان کا میکہ سب سے زیادہ سیکیور ہے، تو ہمیشہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے زیور جو ہیں وہ اپنے میکے میں رکھواتی ہیں۔ تو وہ رکھوا کے چلی گئیں اپنے بھائی کے ہاں۔ بھائی میرے پاس ملازم بھی تھا، تو بھائی نے کیا کیا کہ وہ زیور اٹھوا کے اسی طرح کے ہو بہو نقلی زیور بنوا کے تو گھر میں رکھ دیا، اور اس کے زیور بیچ کے تو رکشہ لے لیا۔ اب اس کے رکشہ لینے کے بعد کیا ہوا کہ اس کے کچھ حالات بہتر ہو گئے۔ وہ دن کو میرے پاس کام کرتا تھا اور رات کو وہ رکشہ چلا کے تو اپنی ارننگ کرتا تھا۔ اچھا، 7 سال گزرنے کے بعد وہ عورت کہیں، ان کو ضرورت پڑی اس کے شوہر کو، اور اس نے کہا جی کہ میں نے تو زیور جو ہے وہ بیچ کے تو گھر کی چھت گر گئی ہے، یہ جو پچھلا سیلاب آیا اس میں، تو میں جو ہے اس کی ریپیئرنگ کروانی ہے، تو میں یہ زیور بیچ کے کروا لیتے ہیں۔ وہ جب سنار کے پاس پہنچی تو اس نے کہا کہ یہ تو جعلی ہیں، یہ تو نقلی زیور ہیں۔ تو وہ روتی چیختی آئی بھائی کے پاس کہ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم نے میرے زیور کدھر ہیں، تو کیا ہے، تو میں 7 سال جعلی زیور پہن کے ساری شادیوں پہ پھرتی رہی ہوں۔ میں نے بڑے غور سے وہ ساری اس کی باتیں سنی۔ تو فیصلے کے وقت اب میری ظاہر بولنے کی باری تھی، تو میں نے اس کا بھی سنا، جو میرا ڈرائیور تھا تنویر۔ میں نے کہا تنویر بتاؤ تم نے یہ کام کیا؟ کہتا جی بالکل، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میرے حالات ٹھیک نہیں تھے، میں آپ کے پاس چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہوں، تو میرے اخراجات زیادہ تھے، بچے میرے 6 ہیں، تو میں ان کا روزگار کیسے پورا کرتا؟ تو آپ کے پاس جو سیلری ہے وہ کم تھی، تو میں نے سوچا کہ چلیں رات کو میں رکشہ چلا لیا کروں گا۔ تو رکشے کے پیسے نہیں تھے، میں نے اس کے زیور بیچ کے تو اپنا کر لیا، لیکن میں اس کے پیسے دے دوں گا۔ اور اگر میں نے کہا تو پہلے کیوں نہیں دیا؟ کہتے پہلے اس لیے نہیں دیا کہ جب میں نے اس کو بتانا تھا کہ یہ جو ہے 40,000 لے لو اب اس مہینے اور اگلے مہینے، تو اس نے رولا ڈال دینا تھا کہ مجھے سارے اکٹھے دو اور رپٹ پڑ دیں۔ میں نے کہا جتنے دن چلتا ہے چلنے دو۔ اب وہ خاتون کہتی جی مجھے اس کی تنخواہ میں سے پیسے کاٹ کے دو۔ میں نے کہا بالکل میں دے دوں گا پیسے کاٹ کے، اور یہ ایگری بھی ہے پیسے کاٹ کے دینے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں کیا اچھا نہیں لگتا کہ تم اپنے بھائی کو اس کا روزگار بن جائے، اور تمہارے زیور سے اس کا ایک روزگار بن گیا، وہ خوشحال ہو گیا، اب وہ پیسے واپس کرنے کی پوزیشن میں بھی آ گیا؟ کہتے نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 7 سال میں نقلی زیور پہن کے پھرتی رہی ہوں۔ میں نے کہا یار عجیب بات ہوگی۔ میں نے اسے کہا بی بی بیٹھو، 7 سال تم نے نقلی زیور پہنے، شادیاں ساری تم نے بھگتا لی، کسی ایک بندے کو بھی پتہ نہیں چلا، تم بھی مطمئن تھی، لیکن 7ویں سال کے بعد تم جب بیچنے گئی تو تمہیں پتہ چلا کہ یہ نقلی تھے، تو تب اب تمہیں افسوس ہو رہا ہے کہ میں نقلی زیور پہن کے پھر رہی تھی۔ کیا تمہاری شان میں 7 سالوں میں کوئی فرق آیا؟ کوئی فرق نہیں آیا۔ کسی نے تمہیں کہا کہ تم نقلی زیور پہن کے پھر رہی ہو؟ کہتی نہیں، یہ تو کسی کو پتہ نہیں چلا، اس کمینے نے بالکل بنوائے ہی ایسے تھے کہ وہ ہو بہو ویسے تھے۔ میں نے کہا جب پتہ نہیں چلا کسی کو تو تیری شان میں فرق بھی نہیں آیا۔
تو اگر اس نے بیچ کے تو وہ اپنا روزگار بنا لیا تو یہ واپس کرنے کو تیار ہے. اگر یہ واپس نہیں کرے گا تو میں اس کی تنخواہ جو میرے پاس میں اس کو دیتا ہوں میں آپ کو دے دوں گا. لیکن اس سے ایک سبق ملتا ہے. سبق یہ ہے کہ ہماری صرف ذہن کی ایک پیداوار ہے کہ جی ہم نے یہ اصلی زیور پہنے ہوئے ہیں. جیسے کئی مرد بھی زنانہ ہوتے ہیں کہ وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری گھڑی اتنے کی ہے. ایک ریلوے میں ایک صاحب تھے، شاید ڈپٹی سیکٹری تھے، تو ان کے ہاں میرا آنا جانا تھا. تو وہ جب بھی ان کے گھر جانا تو اس نے بتانا کہ ایسے گھڑی آگے کر کے بیٹھنا یہ وہ. تو میں توجہ نہیں دیتا تھا، مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. تو آخر کر کہتے ہیں جی یہ دیکھیں گھڑی کیسی ہے. میں نے کہا جی اچھی ہے، بہت ماشاءاللہ، بہت زبردست. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کتنے کی ہے؟ میں نے کہا جی کتنے کی ہے؟ 5.5 لاکھ کی ہے. میں نے کہا اچھا تو پھر اس کے ساتھ ٹیگ لگا دو تاکہ ہر بندے کو پتہ چلے کہ یہ 5.5 لاکھ کی ہے. ویسے تو مجھے عام گھڑی لگ رہی ہے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. اب وہ 5.5 لاکھ کی گھڑی پہن کے وہ اس لیے دکھا رہا تھا کہ میں آپ سے سپیریئر ہوں یا میرے پاس بڑا پیسہ ہے. یہ اصل وجہ ہے کرپشن کی. جب ایک پٹواری لینڈ کروزر پہ پھرے گا تو اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تحصیلدار اگر ایماندار بھی ہوگا تو اس کے بچے، اس کی دنیا ادھر ادھر سے اس کو باتیں سنائے گی کہ پٹواری لینڈ کروزر پہ پھر رہا ہے اور تحصیلدار جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ پھر رہا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ مجبور کرتے ہیں کرپشن پہ. اگر ہر بندہ اپنا جو سٹیٹس ہے وہ اپنی تنخواہ کے مطابق رکھ لے، یا اگر پیسہ آپ نے کوئی کرپشن سے کما ہی لیا تو شو تو نہ کریں، اس کو اپنے تئیں رکھیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ کرپشن ختم ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس خاتون کا میں نے واقعہ سنایا آپ کو، کیا 7 سال میں اس کی شان پہ کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا. اگر وہ زیور بیچ کے تو اپنا ہی کاروبار، اپنے میاں کو، اس کا میاں بھی مزدوری کرتا تھا، دیہاڑی دار بندہ تھا، اس کو کوئی کاروبار بنا دیتی. لیکن ادھر اس نے جان دے دی ہوگی کہ زیور تم میری لاش سے گزر کے لے کے جاؤ گے. تو اس طرح کی جو ہے یہ خواتین ہی تھوڑا سا اپنے آپ کو بلڈ کر لیں اس طریقے سے کہ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں. اس زیور کا کیا فائدہ؟ آج تک زیور کسی کام آیا ہے؟ وہ ایک خاتون اپنے زیور جو ہے جہیز میں لے کے آتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو دے جاتی ہے، وہ پہنتی رہتی ہے، پھر وہ آگے اپنی بیٹی کو دے دیتی ہے، اور اس طریقے سے سوائے پہننے کے کسی اور کے کام تو نہیں. اور یہ شوشہ ہے صرف اس لیے کہ میں زیادہ امیر ہوں. میری پوری بارات میں سب نے میری طرف دیکھا کہ اس نے زیور کتنا پہنا ہوا ہے. بھائی اگر نقلی پہن لو یا اصلی پہن لو، کوئی فرق شان پہ نہیں آتا، لیکن اس کو پروڈکٹیو کاموں میں لگائیں اس پیسے کو، نہ کہ جمع کر کے تو زیور بناتے رہیں. تو یہ آج کا ایک سبق آموز سٹوری تھی. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے وہ جان دے دیتے ہیں. سوچ بدل لیں، ملک سنور جائے گا. آج کا بس اتنا ہی ٹاپک تھا. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے.